السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، ایجوکیشنل سسٹم کے یوٹیوب چینل سے عزیز طلباء، آج ہم باب دوم کے فرسٹ لیکچر پر ہم اسٹڈی کریں گے اسلامی تشخص۔ ہمارے چیپٹر کا نام ہے اور ارکان اسلام میں سے اس لیکچر میں ہم کلمہ شہادت پر اسٹڈی کریں گے۔ عزیز طلباء، اسلام کی جو عمارت قائم ہے، جن ستونوں پر اسلام کی عمارت اٹھائی گئی ہے، وہ 5 ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر اٹھائی گئی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا کلمہ شہادت، کہ اللہ جل مجدہ کی وحدانیت کی گواہی دینا اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور آخری نبی ماننا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا۔ عزیز طلباء، یہ اسلام کے اور رمضان کے روزے رکھنا، ان 5 ارکان پر اسلام کی عمارت قائم ہے کہ یہ 5 جو ہیں یہ اسلام کے اہم رکن ہیں کہ ان کو تسلیم کیے بغیر بندہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر کوئی شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے غلطی سے یا پھر اس سے سہو ہو جاتی ہے، اس میں حج کے لیے اس کے پاس مال و زر نہیں، زکوٰۃ کو صاحب نصاب نہیں، رمضان کے روزے بامر مجبوری کو نہیں رکھ سکتا، بعض کوتاہیوں کی وجہ سے عمل نہ کرنے والا شخص جو ہے وہ گنہگار ضرور ہوتا ہے لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ جو شخص ان ارکان کا انکار کرتا ہے، کلمہ شہادت کا، پہلی بات تو یہ ہے کہ کلمہ شہادت اس کی دل و جان زبان سے گواہی دیے بغیر عزیز طلباء کوئی شخص بندہ اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ نماز کا انکار کرنے والا، روزے کا انکار کرنے والا، حج کا انکار کرنے والا، زکوٰۃ کا منکر، یہ جتنے بھی ان کے انکار پر کوئی شخص اگر مومن ہے تو وہ پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگر وہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوا، اس کی کوئی ایسی شرط ہے کہ میں نماز کو نہیں مانوں گا، اس کا انکار کروں گا، یا زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ عزیز طلباء، کلمہ شہادت میں کفر و شرک سے نجات، جب کو بندہ اللہ جل مجدہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ رب العزت کا آخری بندہ، اللہ رب العزت کا بندہ اور آخری نبی مان لیتا ہے، تو وہ شخص کفر اور شرک سے نجات پا جاتا ہے۔ اور کلمے کے دوسرے حصے کے اندر جس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عالم کے بندے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ عزیز طلباء، یہ کلمہ شہادت جو ہے یہ بندے کو کفر اور شرک سے نجات دیتا ہے۔ اب یہاں پر 2 ذاتوں کا ذکر کیا گیا، ایک تو وحدانیت کا، اللہ رب العزت کو کی وحدانیت کا اقرار کرنا،
اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری بندہ اور رسول ماننا۔ حقیقت کے اندر یہ دو ذاتیں ہیں، لیکن دراصل دونوں ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ دراصل دونوں ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ اب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو مانے بغیر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان سکتا، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیے بغیر اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ رب العزت کو مان لیتا ہوں اور حضور علیہ السلام کو نہیں مانتا، یا پھر حضور علیہ السلام کو مان لے اور اللہ رب العزت کو نہ مانے۔ تو ایسا شخص بھی جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کو تو مانتا ہوں، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتا، تو پھر بھی اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، بلکہ وہ سرے سے ایمان کے اندر داخل ہی نہیں ہوا عزیز طلباء۔ اور کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کو تو مانتا ہوں، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتا، تو پھر وہ شخص اللہ تعالیٰ کی اس کو پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کوئی یہ کہے کہ میں حضور علیہ السلام کو مانتا ہوں، رب کی ذات کو نہیں مانتا، تو ایسا شخص بھی سرے سے اسلام کے اندر داخل ہی نہیں۔ داخل وہ شخص ہے کہ جو اللہ جل مجدہ کی وحدانیت کا بھی اقرار کرے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کرے، اور دل سے اس کی تصدیق بھی کرے۔ عزیز طلباء، اس بنا پر یہ کلمہ پڑھ لینے سے ذہنی انسانی کو کفر و شرک کے تمام تصورات سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ اب جب یہ بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد جو ذہن انسانی ہے اس کو کفر و شرک کے تمام تصورات سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ آگے ہے حقیقی گواہی۔ حقیقی گواہی اللہ تعالیٰ کو معبود اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا آخری نبی تسلیم کر لینے سے گواہی کی ظاہری طور پر ادائیگی ہو جاتی ہے، لیکن زبانی گواہی کے ساتھ ضروری ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کا دل اس گواہی کی تصدیق کرے، اور دل کی تصدیق کی عملی صورت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ ایسی اطاعت کے دل کی تمام خواہشات شریعت اسلامی کے تابع ہو جائیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ عزیز طلباء، حقیقی گواہی سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے زبان سے اللہ کے عالم کی وحدانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی رسالت کا اقرار کرنا، پھر اس کی دوسری صورت صرف زبان سے اقرار نہیں بلکہ دل سے اس چیز کی تصدیق بھی ہو۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، فقط زبان سے کہنے سے اور دل میں اگر تصدیق نہیں ہے اس چیز کے بارے میں تو اس شخص کے ایمان کو بھی خطرہ ہے۔ ایمان کے لیے شرط یہ ہے کہ اقرار باللسان، زبان سے اس کا اقرار کرے اور دل سے اس کی تصدیق کی جائے، اور پھر دل سے جو تصدیق ہے اس تصدیق کے بعد پھر عملی صورت کے اندر جو کچھ ہمیں شریعت مطہرہ نے کرنے کا حکم دیا اس پر عمل کیا جائے، اور جس سے ہمیں شریعت نے منع کیا اس سے ہم باز رہیں۔ اس ضمن کے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے۔ کہ انسان کے دل کے اندر جتنی بھی خواہشات ہیں جب وہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی لائی ہوئی شریعت کے تابع نہیں ہوتی تو کوئی شخص اس وقت تک عزیز طلباء کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو کامل مومن بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ حقیقی گواہی پر سب سے پہلے اقرار باللسان، پھر تصدیق بالقلب، اس کے بعد جو عملی صورت ہے اس پر بھی عمل کیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے عالم کی اطاعت کی جائے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو اس صورت کے اندر جا کر انسان کامل مومن بنتا ہے۔ آگے یہ عقیدہ جو کلمہ شہادت ہے ارکان اسلام میں، یہ انسانی عظمت کا ضامن بھی ہے
کس طرح انسانی عظمت کا ضامن ہے کہ اسلامی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جب مسلمان اپنے قول و عمل سے توحید اور رسالت کی گواہی دی اور اپنے تمام انفرادی اور اجتماعی معاملات میں شریعت اسلامی کی کما حقہ پیروی کا اہتمام کیا، وہ انسانی عظمت کی بلندیوں پر جا پہنچا۔ لیکن جب یہ گواہی دلی تصدیق اور عملی اطاعت سے محروم رہ گئی تو ہماری عزت و عظمت خاک میں مل گئی۔ انسانی عظمت کا ضامن اس طرح ہے کہ جب بندے نے زبان سے اقرار کر لیا اور دل سے تصدیق کے بعد اس کو عملی صورت کے اندر اس نے ان چیزوں پر عمل کیا کہ جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و خلاق عالم نے اپنے پاک کلام کے اندر بیان فرمائے، ان سب پر عمل کیا۔ عمل کرنے کے بعد انسان جو ہے اس نے بلندیوں تک وہ پہنچ گیا۔ لیکن جب اس نے زبان سے اقرار بھی کر لیا اور دل سے تصدیق کے بعد اس نے عمل نہیں کیا، جن امر و نواہی پر عمل نہ کیا، تو پھر کیا ہوا کہ انسان کی عزت جو ہے وہ مسلمان کی خاک میں مل گئی۔ تو آج عزیز طلبہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اقرار باللسان و تصدیق قلب کے بعد ہم جو ہے وہ جو ہمارا ایک عملی چیز تھی، جن چیزوں پر ہم نے عمل کرنا تھا، عمل کے میدان میں ہم جو ہے وہ پیچھے رہ گئے، جس کی وجہ سے آج ہماری عزت جو ہے وہ خاک میں مل گئی۔ کامیابی چاہتے ہیں تو ہم جو ہے وہ ان تمام چیزوں پر عمل کیا جائے جس سے شریعت نے کرنے کا حکم دیا، اور ان تمام چیزوں سے باز رہا جائے جس سے شریعت نے منع کیا۔ عزیز طلبہ، آج کے ہمارے اس لیکچر کے اندر ہم نے کلمہ شہادت پر مختصر ڈسکس کی۔ اس کے اندر سب سے پہلی چیز ہمارے سلیبس کے مطابق کفر و شرک سے نجات، کہ یہ کلمہ انسان کو کفر و شرک سے نجات عطا فرماتا ہے، اور حقیقی گواہی ہے کہ گواہی دینے کے بعد اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کرنے کے بعد بندہ جو ہے وہ جب امر و نواہی پر عمل کرتا ہے تو وہ کامل مسلمان بن جاتا ہے۔ انسانی عظمت کا ضامن عقیدہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے بعد عمل کے میدان میں جو شخص پورا اترتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے، اور جو عمل نہیں کرتا تو وہ خاک میں مل جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، ہمارے اس لیکچر کے اندر آج یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی۔ خلاق عالم سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔